امریکی ریاست نیواڈا میں ہونے والے سالانہ برننگ مین فیسٹیول اس بات کی سب سے بڑی اور انوکھی مثال ہے کہ گفٹ اکانومی کس طرح کام کرتی ہے۔ اس میلے میں کوئی چیز خریدی یا بیچی نہیں جاتی، یعنی لین دین پیسوں پر نہیں بلکہ تحفوں کے تبادلے سے ہوتا ہے، اور اسی انوکھی مثال کو گفٹ نامی ایک دستاویزی فلم میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ آئیڈیا لوئس ہائٹ کی کتاب دی گفٹ سے متاثر ہو کر اپنایا گیا ہے، جو 30 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تحفوں کے تبادلے کے کلچر میں اخلاقی طور پر بہت ذمہ داریاں بنتی ہیں، یعنی لینے اور دینے کی ذمہ داری۔ تحائف دینے اور پیسوں کے تبادلے کے درمیان فرق یہ ہے کہ تحائف سے لوگوں کے درمیان رابطہ اور تعلق بنتا ہے، پیسوں سے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کچھ خریدتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ اشروں میں ہائٹ کی کتاب فنکاروں، مصنفوں اور موسیقاروں کے درمیان بہت مقبول ہوئی اور اس دستاویزی فلم سے نئے فین بن گئے ہیں۔ ہماری ثقافت میں یہ ایک مذہب کی طرح ہے۔ معیشت کا آئیڈیا ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ ہم یہ اسکول میں ہی سیکھ لیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ معیشت کو پھلتے پھولتے رہنا چاہیے اور اس کے اصول ہماری زندگی پر حاوی رہتے ہیں۔ اپنی کتاب میں لوئس ہائٹ پرانی روایات کا حوالہ دیتے ہیں، جیسا کہ کینیڈا کے مغربی ساحل پر رہنے والے کوکیوٹن نسل کے لوگ جو تحائف دینے کی روایت آج بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لوئس ہائٹ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو گفٹ اکانومی کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کے بدلے موجودہ اقتصادی ماڈل ہٹا دیا جائے۔ اگر آپ اس پر غور کرنا سیکھ لیں کہ ہم سب کے ارد گرد تحفوں کا تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کو نظر آنے لگے گا، بس اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی۔ اگرچہ تحائف دینے کا آئیڈیا سمجھنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ نیا کرنا بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہوتا۔ میشا گٹکن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔